تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آل محمد کا خالق ہے۔ درود و سلام ہے محمد اور آل محمد کے لیے جو اس کی قدرت کا شاہکار ہے، اور تمام تر لعنتیں ہیں ان کے بد کردار افراد کے لیے کہ جن کی شرارتوں کو شریعت کا نام دیا گیا ہے۔ انجمن بزم قضائے حسین کی جانب سے منعقد ہونے والی یہ شب داری اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے جا رہی ہے۔ یہ تو طے ہے کہ جس وقت ہم گھر سے چلے تھے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں پوری رات ذکر محمد اور آل محمد میں گزارنا ہے، اور یقیناً اسی نیت سے آئے ہیں اور اسی نیت پر باقی رہیں گے، اور جو نیت کر کے آئے ہیں وہی ہمیں کر کے جانا ہے۔ اب اس وقت کی اس مجلس کو ہندوستان کے اقوام شہرت یافتہ خطیب مولانا ڈاکٹر کلب مشیر صاحب اللہ خطاب کرنا ہے، کہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر ابھی آنے والے ہیں۔ چونکہ مولانا کو جو ہے وہ دن میں اکبر پور میں چونکہ اکبر پور کی انجمن آئی ہوئی وہ بتائے گی کہ تقریباً 20 سال سے مولانا وہاں آج کے دن یہ دریاور میں تقریر کرتے ہیں، اور آخری تقریر ان کی وہاں سے چلے تقریباً 5-6 گھنٹے کا یہ سفر ہے جو انہیں طے کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد والے محمد کو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ذرا سا یہ جگہ پر کر لیں، ذرا سا اگر زحمت نہ ہو تھوڑا سا اس جگہ کو قریب آگے پر کر لیں، ذرا سا آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے بھائی، اس جگہ کو پر کر لیں، ذرا سا زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا اگر زحمت نہ ہو آپ قریب آ جائیں، اور جلدی کیونکہ چندی لمحات میں آپ کی انتظار کی گھڑیاں جو ہے وہ تمام ہونے والی ہے، اور آپ کا پسندیدہ خطیب جو ہے وہ آپ کے درمیان آنے والا ہے۔ آپ یقین جانیں تھوڑا سا اس کی آواز تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں، کوئی سیٹ کریں، بہت اطمینان سے سنیے گا۔ دیکھیے یاد رکھیے پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو آپ کے لیے سجایا ہے، آپ کے لیے سنوارا ہے، آپ کے لیے آراستہ کیا ہے۔ یہ جتنی بھی کائنات آپ دیکھتے ہیں، اور اس سے کے لیے قرآن سے جب پوچھا گیا کہ یہ پوری کائنات کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ انہ فی ذالک الآیات، یہ سب کچھ جو ہے وہ آیت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، کیا ہے؟ آیت ہے۔ جیسے آپ مصروں کو بول رہے تھے ایسے نقطوں کو بولیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کیا ہے؟ آیت ہے۔ یہ زمین کا فرش آیت ہے، یہ آسمان کا شامیانہ آیت ہے، یہ ستاروں کی قندیلیں آیت ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آیت ہے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے کچھ یاد آئے، جسے دیکھ کے کچھ یاد آئے اسے آیت کہتے ہیں۔ مثلا جب آپ بورڈ سے گزرتے ہیں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، وہ بورڈ آیت ہے، وہ بورڈ بتاتا ہے کہ اندر جو گاؤں ہے اس کا نام یہ ہے، یہ کیا ہے؟ آیت ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ آیت ہے، کیونکہ اسے دیکھ کے علمدار یاد آتا ہے۔ یہ تعزیہ آیت ہے کیونکہ اسے دیکھ کے کربلا یاد آتی ہے۔ یہ گہوارہ آیت ہے کیونکہ اسے دیکھ کے علی اصغر یاد آتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آیت ہے۔ یہ ساری کائنات آیت ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس مجمع کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے زمین کو دیکھ کے اللہ کو یاد کیا؟ کوئی ہے؟ ہمیں نہیں ملتا، اس لیے کیونکہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے، ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ زمین کی وجہ سے اللہ ہے۔ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے آسمان کو دیکھ کے کہا بھائی آسمان ہے تو اللہ ہے، سورج ہے تو اللہ ہے، چاند ہے تو اللہ ہے، ستارے ہیں تو اللہ ہے، دریا بہہ رہے ہیں تو اللہ ہے، ہوا چل رہی ہے تو اللہ ہے۔ کسی کو نہیں جانتے، کیوں؟ کیونکہ انسان کے مزاج میں بغاوت ہے۔ انسان کے مزاج میں کیا ہے؟ بغاوت ہے، اور وہ ایسی بغاوت ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا تھا آیت، ہم آدم، زمین آیت تھی، ہم اتنا چلے کہ اب عادت ہو گئی۔ سورج آیت تھا، ہم نے اتنی مرتبہ نکلتے اور ڈوبتے دیکھا کہ اب آیت نہیں رہا، عادت بن گئی۔ ستارے آیت تھی مگر ہم نے آسمان کو دوڑتے ہوئے اتنے دیکھے کہ اب آیت نہیں رہی، عادت بن گئے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ آیت۔ اب آیت اور عادت کا میں آپ کو مختصر سا فرق بتا دوں تاکہ میری قوم کا جوان بیدار ہو جائے۔ آیت اور عادت میں فرق یہ ہے کہ جو بار بار ہو اور یاد نہ رہے اسے کہتے ہیں عادت، اور جو ایک بار ہو اور برسوں یاد رہے اسے کہتے ہیں آیت۔ میں تمہارے سکوت پہ سلام ہے۔ جو ایک بار ہو اور برسوں یاد رہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا زور سے بولے، آیت۔ اور جو بار بار ہو اور توجہ کا
اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آیت، عادت۔ یہ زمین آیت تھی، تم اتنا چلے اب توجہ نہیں دیتے۔ یہ آسمان آیت تھا، مگر اب تم نے اتنی مرتبہ دیکھ لیا کہ اب آیت نہیں رہا، عادت ہو گیا۔ اب میں آیت اور عادت کا فرق بتاتا ہوں تاکہ میری قوم کا جماعت مطمئن ہو کے جائے۔ دیکھیے آیت اور عادت میں فرق جانتے کیا ہے؟ مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، مگر اگر کسی بادشاہ کے لیے موت بن جائے تو آیت ہے۔ ارے ذرا جاگیے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ایسے نہیں، تھوڑا سا بیدار ہو گئے تاکہ یہ قافلہ آگے بڑھے۔ مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، مگر اگر کسی بادشاہ کے لیے موت بن جائے تو کیا ہے؟ اور بادشاہ بھی کوئی معمولی نہیں، وہ جو یہ نعرہ لگا رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ جیسے ہی مچھر تھا اللہ نے چھوٹے کے ہاتھ سے ڈیل کرایا، انا ربکم الاعلی۔ مچھر کا پیدا ہونا عادت تھا، بادشاہ کے لیے موت بنا تو آیت بن گیا۔ ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت تھا، قوم کے لیے عذاب بنا تو آیت بن گیا۔ ابابیل کا پیدا ہونا عادت تھا، ہاتھیوں کے لیے موت بنا۔ اب جملہ کہوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں۔ بھائی مچھر کا پیدا ہونا عادت تھا، موت بنا، آیت بن گیا۔ ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت تھا، عذاب بنا، آیت بن گیا۔ ابابیل کا پیدا ہونا عادت تھا، ہاتھیوں کے لیے موت بنا، عادت بن گیا۔ اب آیت اور عادت کا فرق بتاؤں۔ آسمان سے بارش کا آنا عادت تھا، ذوالفقار آئی تو آیت بن گیا۔ آئے 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 آئے، ذوالفقار آئی تو عادت بن گیا۔ اب آیت اور عادت کا فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ذوالفقار آئی تو آیت بن گیا۔ اور قریب آ کے تو تاکہ آپ اور بیدار ہو جائیں۔ ستارے کا آسمان پہ چمکنا، جو تھک گئے ان کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں نا۔ بھائی ستارے کا آسمان پہ چمکنا کیا تھا؟ عادت تھا۔ اور اگر وہ دروازے پہ آ گیا، نہیں بھائی آیت اور عادت کا فرق بتاؤں۔ آسمان سے بارش کا آنا عادت، ذوالفقار آئے تو آیت، ستارہ آسمان پہ چمکے، زور سے بولیے، زمین پہ آئے، آیت آیت آیت۔ سورج کا آج ڈوب کے کل نکلنا عادت ہے، اور اگر انگلی کے اشارے پہ آ جائے آیت اور عادت کا فرق سمجھ رہے؟ اتنے مولانا آئیں گے اتنے میں سمجھا دوں گا۔ آیت اور عادت کا فرق بڑے اطمینان سے۔ مچھر کا پیدا ہونا عادت تھا، بادشاہ کے لیے موت بنا، آیت بن گیا۔ ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت تھا، قوم کے لیے عذاب بنا، آیت بن گیا۔ ابابیل کا پیدا ہونا آیت تھا، عادت تھا، ہاتھیوں کی موت بنا، آیت بن گیا۔ سورج کا آج ڈوب کے کل نکلنا عادت تھا، اشارے پہ آیا تو آیت بن گیا۔ آسمان سے بارش کا آنا عادت تھا، ذوالفقار آئی تو آیت بن گیا۔ ستارے کا آسمان پہ چمکنا عادت تھا، زمین پہ آیا تو آیت بن گیا۔ اب جملہ کہوں، گھر میں دروازے سے آنا عادت تھا، دیوار میں در بنا تو آیت بن گیا۔ بھائی گھر میں دروازے سے آنا کیا ہے؟ لوگ دروازے سے آتے ہیں، اور اگر دیوار میں در بنے، بولیے ایک جملہ اور کہہ دوں، اگر آپ تھکے نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے آپ تھک گئے، مگر ابھی آپ کو تھکنا نہیں ہے، خطیب کو اور سننا ہے، تو بڑا لمبا سفر کر کے تقریباً 5 بجے سے مسلسل گاڑی میں آ رہے ہیں، 25 لمحوں میں آپ کے درمیان آنے والے ہیں۔ پھر سنیے آیت اور عادت کا فرق، اس سے خوبصورت فرق میں بتا ہی نہیں سکتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس جملے کو جب آپ سنیں تو مجھے احساس ہو کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچ گئی۔ بھائی گھر میں دروازے سے آنا، چونکہ سارے مولائی بیٹھے ہیں، جن گاؤں سے انجمن آئی ہیں ان کے مزاج جانتے ہیں کہ وہ کیا سنتے ہیں، اس لیے سنا رہے ہیں۔ بھائی گھر میں دروازے سے آنا عادت تھا، دیوار میں در بنا تو آیت بن گیا۔ تو یاد رکھو، سر کٹنے کے بعد خاموش رہنا عادت تھا، کوئی موقع سینہ پہ بول اٹھ جاتا ہے۔
نا آیت بن گیا. سر کٹنے کے بعد خاموش رہنا عادت تھا. کوئی نو کے سینہ پہ بولا. اب جملہ کہوں اپنی طاقتوں کو جمع کر لیجیے گا. آیت اور عادت کا فرق سب سے بڑا بتاؤں. بہتے دریا پہ قدم رکھ کے ڈوب جانا عادت ہے. بہتے دریا پہ رکھیے, دریا بہ رہا ہو پیر رکھ کے دیکھیے, ڈوبیں گے یا بچیں گے؟ بہتے دریا پہ قدم رکھ کے ڈوبنا عادت ہے. اور اگر کوئی پردے سے آگے مصلی بچھا دے, اگر کوئی پردے سے آگے مصلی بچھا دے تو پھر کیا ہے؟ آیت نہیں ہے, آیت کبریٰ ہے. جب تمہارے زمانے کا آخری امام آئے گا نہیں تھکے ہوا کا تو میں ذمہ داری نہیں. بھائی رات کے 1 بجے ہیں مگر سنیے ایسے جیسے دن کا 1 بج رہا ہو. اس لیے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ 12 بج رہے ہیں, 12 تو اوروں کے بجتے ہیں. جب مجلس ہوتی ہے, جب شب داری ہوتی ہے, جب تعزیہ داری ہوتی ہے, جب سینہ زنی ہوتی ہے تو 12 تو اوروں کے بجتے ہیں. تو بہتے دریا پہ قدم رکھ کے ڈوب جانا عادت ہے. کوئی آگے مصلی بچھا دے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے 12 امام ہیں, کیا 11 میں سے کسی نے مصلی بچھایا؟ بولیے, بچھایا؟ رسول اللہ نے بچھایا ہو, اولیاء کائنات نے بچھایا ہو, امام حسن نے بچھایا ہو, امام حسین نے بچھایا ہو, امام زین العابدین نے بچھایا ہو؟ کسی نے بچھایا نہیں بچھایا. تو پھر یہ بار بار آ کے کیوں بچھائے گا؟ جب 11 پہلوں نے نہیں بچھایا تو یہ 11واں کیوں بچھائے گا؟ جانتے ہیں اگر خدا کی قسم یہ بات وہ تم تک پہنچا گیا تو تمہارے رگوں میں اور وجود میں نہیں گونجے گا. کیوں بچھائے گا؟ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ سنیے اس کی وجہ. اس کی وجہ ہے یہ ہے آخری, یہ ہے حجت, اس پر ہونا ہے چیپٹر کلوز. اب اس کے بعد کوئی آنا نہیں ہے, یہ آخری ہے. تو اسے تو سب کا معاملہ کلیئر کرنا ہے نا. امام آ کے پانی پہ مصلی کیوں بچھائیں گے؟ جانتے کیوں؟ کیونکہ امام سے پہلے 11 امام گزرے ہیں اور امام نے سب کی زندگی کو دیکھا ہے, اور امام کو معلوم ہے کہ ہمارے دشمن کا مزاج یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھے وہ وہاں بیٹھ گیا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے, ہم جہاں بیٹھے وہ وہاں بیٹھ گیا, ہم مسجد میں بیٹھے وہ وہاں بیٹھ گیا, ہم ممبر پہ بیٹھے وہ وہاں بیٹھ گیا, ہم زمین پہ بیٹھے وہ وہاں بیٹھ گیا. اب تم میں اگر دم ہے اور تمہارے باپ میں دم ہے, ہم پانی پہ مصلی بچھا رہے ہیں. ہم پانی پہ مصلی بچھا رہے ہیں. اب دم ہو تو آگے بیٹھے, وہ بیٹھے گا. بولیے بھائی کوئی بیٹھے گا؟ کسی میں دم ہے جو پانی پہ مصلی بچھا کے بیٹھ جائے؟ یہ دم صرف تمہارے آخری کا ہے. آخری بات اور انشاءاللہ مولانا آپ کے سامنے. آیت اور عادت کا سب سے بڑا فرق کیا؟ گھر میں دروازے سے آنا عادت ہے, دیوار میں در بن جائے تو آیت ہے, ستارہ آسمان پہ چمکے تو عادت ہے, زمین پہ آ جائے تو آیت ہے, تلوار آسمان سے بارش کا آنا عادت ہے, تلوار آئے تو عادت ہے. سر کٹنے کے بعد خاموش رہنا عادت ہے. کوئی نو کے سینہ سے قرآن سنا دے تو آیت ہے. اب جملہ کہوں, ہاتھ کٹنے کے بعد علم کا جھک جانا عادت ہے. نہیں پہنچے. ہاتھ کٹنے کے بعد علم کا جھک جانا عادت ہے, اور اگر قیامت تک کے لیے بلند ہو جائے, بتائیے علم جھکا یا بلند ہوا؟ بولیے یہ کیسے بلند ہو گیا؟ اس لیے کہ ظالم تو سوچ رہا تھا کہ میں نے عباس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا, اب کیسے بلند ہوگا؟ مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کیونکہ عباس کے 2 بازو تھوڑے ہیں. پاکستان سے ایک شاعر نے کہا تھا کہ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو, شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو. بازو میرے عباس کے کاٹوں کے کہاں تک؟ یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو, سارے عزادار ہیں عباس کے بازو. عباس آیت نہیں ہے, آیت کبریٰ ہے. عباس آیت نہیں ہے, آیت عظمیٰ ہے. عباس آیا نہیں ہے, مانگا گیا ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے. کمال یہ کہ مانگنے والا بھی کوئی تم اور مجھ جیسا نہیں ہے, کیونکہ ہم اور تم تو فقیر ہیں. ہم نے ہر چیز مانگی ہے. پروردگار عزت دے دے, پروردگار دولت دے دے, پروردگار شہرت دے دے, پروردگار یہ دے دے, پروردگار وہ دے دے, پروردگار یہ دے دے. کمال یہ ہے کہ عباس کو اس نے مانگا جسے سب کچھ بغیر مانگے ملا. کعبے میں آئے تو مانگا نہیں تھا,
آغوش رسالت میں آئے تو مانگا نہیں تھا، توریت زبور انجیل سنائی تو مانگا نہیں تھا، قرآن آنے سے پہلے سنایا تو مانگا نہیں تھا، سب کچھ بغیر حسنین جیسے بیٹے مانگے نہیں تھے۔ گھر میں 2 چاند ہے پھر بھی ہے ستارے کی طلب، یہ تو حیدر ہی بتا سکتے ہیں کیا ہے عباس، یہ تو حیدر ہی بتا سکتے ہیں کیا۔ جناب عباس آیت نہیں، آیت کبریٰ، جناب عباس کو نماز شب میں مانگا گیا ہے۔ ایک لفظ کہنا، جتنی بھی تاریخ آئمہ ہیں جب آپ اسے اٹھاتے ہیں تو ایک لفظ آپ کے سامنے آتا ہے، نماز شب، نماز شب، نماز شب، خالی نماز نہیں، نماز شب۔ اس نماز شب کو سمجھیے گا، جب امام حسین جانے لگے تو جناب زینب سے کیا کہا، بہن ہمیں نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ امام حسین جناب سکینہ کو مانگ رہے ہیں، کس میں؟ نماز شب میں۔ عباس کو علی مانگ رہے ہیں، کس میں؟ اس کا مطلب سمجھے، اگر عباس کو کسی اور نماز میں بھی مانگا جاتا تو عباس مل جاتے، اگر سکینہ کو کسی اور نماز میں مانگا جاتا تو سکینہ مل جاتی، جو بھی مانگتے اہل بیت مل جاتا، مگر نماز شب کو اس لیے بار بار دہرایا گیا تاکہ تم سمجھو کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ 2 جملے سن لیجئے، اب تقریر تمام ہو رہی ہے، اب انشاءاللہ مولانا آپ کے ساتھ ہے، پر 2 جملے سنیے۔ جناب عباس مل گئے، اب جناب عباس کی پرورش کس گھر میں ہو رہی ہے؟ جس میں حسنین ہے، جس میں فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں، اسی گھر میں تو تربیت ہو رہی ہے۔ اور کیفیت سمجھیے گا، اس کیفیت کو سمجھیے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس جب 3 یا 3.5 4 سال کے تھے تو امام حسین کا مزاج یہ تھا کہ اپنے کاندھوں کو اٹھاتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے تھے۔ ایک دن ٹہل رہے تھے، بابا کے ایک صحابی نے دیکھا، کہنے لگے مولا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کی شایع نشان نہیں ہے کہ آپ نے عباس کو کاندھوں پہ بٹھایا ہے؟ کہنے لگے کیوں شایع نشان نہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کلابیہ کا بیٹا ہے، آپ میں اور اس میں فرق ہے، آپ شہزادی کے بیٹے، یہ کنیز کے بیٹے۔ سنیں گے امام کا جملہ، کہتے ہیں او میرے باپ کے صحابی سن، میں نے عباس کو محبت میں نہیں اٹھایا، پر جملہ سن لیجیے گا، میں نے عباس کو محبت میں نہیں اٹھایا۔ کہا تو مولا پھر کیوں اٹھایا؟ کہا مجبوری میں اٹھایا۔ کہنے لگے مولا مجبوری کیا ہے؟ سنیں گے جملہ، مجبوری کیا ہے؟ اب جو امام نے جملہ کہا وہ جملہ سن لیجیے گا، آہستہ سے کہوں گا مگر زور سے سنیے گا۔ مولا کہتے ہیں مجبوری یہ ہے کہ ہر دور کے محمد پر واجب ہے کہ اپنے دور کے علی کو کاندھوں پر اٹھائے۔ ہر دور کے محمد پر واجب ہے کہ اپنے دور کے علی کو کاندھوں پر اٹھائے۔ میں اپنے دور کا محمد ہوں اور یہ میرے دور کا علی ہے۔ ہر دور کے محمد پہ واجب ہے کہ وہ اپنے دور کے علی کو کاندھوں پر اٹھائے، میں نے اس لیے اٹھایا ہوا ہے۔ اور تاریخ جانتا کیا کہتے ہیں، تاریخ نے جو لکھا وہ عجیب و غریب تھا۔ دیکھیے جناب عباس کی فضیلت کیا ہے، جناب عباس معصوم نہیں ہے، جناب عباس 14 معصومین کی طرح معصوم نہیں ہے، مگر جس سے معصوم عشق کرتے ہیں وہ ذات عباس کی ہے، جس سے پنجتن پیار کرتے ہیں اس ذات کا نام عباس ہے، جس ذات پہ اہل بیت علیہ السلام ناز کرتے ہیں اس ذات کو عباس کہا جاتا ہے۔ 2 جملے سنیے گا، اس ذات کو جناب عباس کہا جاتا ہے۔ جملہ کہوں اگر آپ بیدار ہیں، عباس کی فضیلت جانتے کیا ہے؟ عباس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کے بچوں کا لباس فرشتہ جنت سے لائے اسے سیدہ کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے سیدہ کرتا سیے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ نہیں تھک گیا، جس کے لیے سیدہ کرتا سیے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ اور قریبہ کے جملہ جسے انبیاء سلام کہلائیں اسے سیدہ کہا جاتا ہے، مگر جو عباس کو سلام کہلا رہے ہیں اس کا نام سیدہ ہے۔ اور یہ قریبہ کے جملہ تاکہ آپ اور بیدار ہو جائیں، بہت اطمینان سے سنیے گا، جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ شرف کس کا، کمال کس کا؟ اور میں آپ کو جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اللہ نے جناب عباس کو ایک عجیب و غریب صفت دی، جانتے سے باب الحوائج ہے،
باب المراد ہے، عباس کے دروازے سے وہ خالی نہیں گیا، عباس کے دروازے پہ جب بھی مانگا گیا وہ خالی نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے جناب عباس کو باب الحوائج بنایا۔ چندی تو ہستیاں ہیں اہل بیت میں جو باب الحوائج ہیں، ان میں سے ایک جناب عباس ہیں، ساتویں امام ہیں، اور جناب علی اصغر ہیں، انہیں باب الحوائج کہا گیا۔ جب پریشانیوں میں گرفتار ہو جاؤ نا، جب مصیبتیں دامن نہ چھوڑیں تو آیا کرو اور عباس کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو اور کہا کرو اے باب الحوائج، اے باب المراد، اے ابو الفضل عباس، اے فاطمہ کلابیہ کے لال، ہماری حاجت کو پوری فرما۔ پوری دنیا میں دو ذاتیں ایسی ہیں جو معصوم نہیں ہیں مگر جناب سیدہ نے بیٹا کہا۔ سنیے گا، دو ذات پوری دنیا میں ایسی ہیں جو معصوم نہیں ہیں مگر فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا۔ پہلی کون ہے؟ جناب عباس، جناب عباس کو کیا کہا؟ بیٹا۔ اور دوسری ذات جانتے ہیں؟ روح کانپ جائے گا۔ آپ کے ہندوستان میں آگرہ میں ایک روزہ ہے، کس کا؟ قاضی نور اللہ شوستری آل اللہ مقام ہوگا۔ دوسری ذات غیر معصوم میں جناب قاضی نور اللہ شوستری کی ہے، جنہیں جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ اور اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قاضی نور اللہ شوستری کی زیارت کا ثواب قاضی کی زیارت کا ثواب نہیں ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی میرے لال حسین کی زیارت کرنے کے لیے کربلا تک نہ آئے تو وہ قاضی نور اللہ شوستری کی زیارت جا کے آگرے میں کر لے۔ زیارت قاضی کی کرے گا، ثواب کربلا کا ملے گا۔ زیارت قاضی کی کرے گا، ثواب کربلا کا ملے گا۔ اور اس کے بعد جو شرف امام حسین کو ان کے قبر کو حاصل ہے کہ جب آپ امام کی قبر کے گنبد کو دیکھتے ہیں تو 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہی شرف قاضی نور اللہ شوستری کو حاصل ہے کہ اگر آپ وہاں کھڑے ہو کے 3 دعائیں کریں، رزق کے لیے، مال کے لیے، اولاد کے لیے، تو ناممکن ہے کہ آپ کی دعائیں رد ہو جائیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کتنے لوگ گئے ہیں قاضی صاحب کی قبر میں؟ کتنے لوگ گئے ہیں؟ 2، 4، 10، 15؟ اور اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں معرفت بھی نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 1000 افراد ایسے جن کی قسمتیں بدلی ہیں، جن کی تقدیر بدلی ہے، جن کا مقدر بدلا ہے، جن کا نصیب بدلا ہے، جنہیں قاضی نے نوازا ہے، اور ایسا نوازا ہے کہ آج دنیا میں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ شہرت کے اس بام پہ پہنچے ہوئے، وہ اس کمال پر گئے۔ تو یہ جو آپ کے درمیان ہستیاں باقی ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہر انسان کربلا نہیں جا سکتا مگر قاضی کی قبر تک جا سکتا۔ ہر انسان کے پاس اسباب نہیں ہے کہ وہ ٹکٹ خریدے اور چلا جائے، مگر ہر انسان کے پاس ایسا ہے کہ وہ جا کے قاضی کی قبر تک جا سکتا۔ جانتے ہیں قاضی کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جناب قاضی کی زبان کس جرم میں کھینچی گئی؟ صرف جرم ایک تھا، محبت اہل بیت۔ آپ نے کتاب لکھی تھی احقاق الحق، اس کی وجہ سے آپ کی زبان کھینچ گئی، اور جب زبان کھینچ گئی ہے تو آپ کا جنازہ 3 دن تک وہاں پر آ رہا جہاں شہر والے اپنے گھر کی غلاظت ڈالتے ہیں۔ ایک شخص کو جناب سیدہ خام میں آئے، پہلا جملہ کہا، کہتے میرے بیٹے کی لاش وہاں پڑی ہے اور تو یہاں مطمئن بیٹھا ہے۔ اس نے سوچا شاید میں نے خام میں ویسے ہی نہیں کہا، اس لیے کہ سیدہ کے بیٹے تو ہنس رہے ہیں۔ دوسرا دن پھر ہوگا، تیسرا دن پھر ہوگا، چوتھے دن وہ گیا تو وہاں قاضی کی قبر لاش پڑی، اس نے اٹھایا اور دفن کر دیا۔ قاضی صاحب کا مزار عاشقوں کا مرکز بن گیا۔ آج خدا کی قسم ایران سے جتنا بڑا بھی عالم آئے جب ہندوستان کی زمین پر قدم رکھتا ہے پہلے کہتا ہے مجھے قاضی کی قبر میں جانے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاشا 3 دن تک رہا۔ آپ نے غور کیا، صرف لاشا 3 دن رہا تو سیدہ نے خام میں آ کے بتایا کہ میرے بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے، اور جہاں لاشا 40 دن بے گور و کفن رہا، وہاں کا عالم کیا، وہاں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ خدا کی قسم تمہارا چوتھا امام علم امامت سے آیا ہے کربلا۔ جب کربلا آیا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ بنی اسد کے لوگ جا کے چھپ گئے، شاید کون گھوڑا سوار ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی یزید کا سپاہی آ رہا ہو، مگر جب دھول ہٹی تو انہوں نے دیکھا کہ جو گھوڑا سوار ہے اس کی کیفیت عجیب ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر پہ لنگر ہے۔ وہ قریب آئے، ان سے کہنے لگے آپ کون ہیں؟
والے نے کہا میں لاشوں کا وارث ہوں، میں سید سجاد ہوں، میں خیر العابدین ہوں، میں عابد بیمار ہوں، کیوں آئے؟ کہا ان لاشوں کو دفن کرنے آیا۔ اس نے کہا بندے ہاتھوں سے کیسے دفن کرو گے؟ کہا پھر کیا کروں؟ کہا مولا آپ ایک بلندی پہ بیٹھ جائیے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک لاشے کی ڈیٹیل بتائیں، آپ بتاتے رہیے، ہم دفن کرتے رہیں گے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ گئے، ایک لاشا اٹھا کے لائے، کہنے لگے مولا لاشا تو کسی غلام کا ہے، حبش والے کا لگتا ہے، مگر خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ امام نے کہا نہیں پہچانا؟ میرے بابا کے جون کا لاشا ہے، دفنا دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں مولا کسی کا لاشا ہے مگر چند لاشیں ساتھ ہیں، نہیں پہچانا؟ یہ میرے بابا کے مہمان ہور کا لاشا ہے۔ وہ لاشیں لاتے رہے، دفن کرتے رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولا اب جو ہم لاشا دیکھ کے آئے نا، وہ فرات کے کنارے دو ننھے ننھے لاشیں ہیں۔ امام نے کہا نہیں پہچانا؟ وہ میرے بھائی اون محمد کے لاشیں ہیں۔ اس کے بعد جو جملہ کہا وہ عجیب تھا، کہنے لگے مولا ایک لاشا مقتل میں ہے مگر اس کے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے ہیں، مولا ہم نے ہاتھ ہٹایا تو خون کا فوارہ چلنے لگا۔ امام نے کہا نہیں پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا میرے بھیا اکبر کا لاشا۔ اللہ اکبر، میرے بھیا اکبر کا لاشا ہے۔ اچھا مولا، لائے دفن کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولا اب جو لاشا دیکھ کے آئے نا، وہ لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ امام نے کہا ٹکڑوں میں؟ کہاں؟ کہا کیسے؟ کہا اس کے ہاتھوں سے لگتا ہے کہ دراز قد والا تھا۔ کہا میرے چچا کا لاشا ہے۔ جب سارے لاشیں دفن ہو چکے تو بنی اسد کے لوگ آئے اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ کرائے لاشیں دفن؟ کہا مولا ایک لاشا ہے جو مقتل کے بیچ میں ہے۔ امام نے کہا اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا مولا اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ لاشے کو اٹھانے کے لیے کسی جگہ کا ہونا ضروری ہے جہاں سے ہم پکڑ کے اٹھائیں، مگر مولا کیا کریں، یہ لاشا وہ لاشا ہے جس پر اتنے تیر لگے ہیں کہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس جگہ سے لاشا پکڑ کر اٹھا لیا جائے۔ مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ تمہارا چوتھا امام بیمار کربلا کھڑا ہوا اور کمر پکڑ کے کہنے لگا نہیں پہچانا ہے کس کا لاشا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں آگے بڑھوں گا، لاشے کو دفن کر دوں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہوں مولا آپ نے لاشے کو دفن کر دیا، کم سے کم آپ کو سکون تو مل گیا، مگر آئیے مولا اس سکینہ پہ کیا گزر رہی ہوگی جس سکینہ کو پل پل یہ خیال تھا کہ میں سائے میں ہوں، میرے بابا کا لاشا دھوم میں ہے۔ اس عباس پر کیا گزر رہی ہوگی جو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں مقتل میں ہوں اور میرے بابا میرے آقا و مولا کا لاشا بے گور کفن دھوم میں پڑا ہوا ہے۔ لو جو آخری جملہ کہہ کے اپنی تقریر کو تمام کر رہا ہوں، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم دنیا کی واحد مظلومہ ہے سکینہ جو کربلا کے بعد اپنے بابا سے 2 بار ملی، مگر دونوں بار ملاقات ادھوری رہ گئی۔ جب شام غریبہ مقتل میں ملی تو حسین کا تن تھا، سر نہ تھا۔ جب زندان میں ملی ارے سر تھا، تن نہ تھا۔ واہ مصیبتہ واہ حسینہ، ماتم حسین۔